فاروق اعظم کا دور تھا نا، آپ جب شہید ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، لوگ آئے، ایک صحابی آ کر عرض کرنے لگے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں، میں نہیں کر سکتا، میں تمہارا خلیفہ نہیں بن سکتا۔ لوگ گئے عثمان غنی کے پاس رضی اللہ، اے عثمان، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو خلیفہ ماننا چاہتے ہیں۔ عثمان غنی نے فرمایا ٹھیک ہے، آؤ میں خلیفہ ہو جاتا ہوں تمہارا، بیعت کر لو۔ کیا بات تھی، حضرت علی نے انکار کیا خلافت سے، عثمان غنی نے اقرار کر لیا ٹھیک ہے بن جاؤ، میں بن جاتا ہوں خلیفہ تمہارا، بیعت کر لو۔ کیوں؟ اس لیے دونوں کے نظر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے تھے، دونوں کی نظر میں ترتیب جو سرکار مدینہ نے بتائی تھی وہ ترتیب ذہن میں تھی، دونوں کی نظر میں تعمیر مسجد نبوی کا نقشہ تھا۔ کیا نقشہ تھا؟ جب مسجد نبوی تعمیر کی جا رہی تھی، پہلا پتھر سرکار نے رکھا بنیاد میں، عائشہ دیکھ رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلا پتھر مصطفیٰ نے رکھا، دوسرا پتھر منگوایا صدیق اکبر نے لایا، صدیق اکبر نے رکھا، تیسرا پتھر فاروق اعظم نے رکھا، چوتھا پتھر عثمان غنی نے رکھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی ہیں، دیکھ کر سرکار سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے ان صحابہ کو تو دیکھو کیا ترتیب سے پتھر رکھ رہے ہیں، پہلے آپ نے رکھا، پھر صدیق نے رکھا، پھر فاروق نے رکھا، پھر عثمان نے رکھا، کیا ترتیب سے پتھر رکھ رہے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، یہ میرے بعد اسی طرح خلیفہ بھی مقرر ہوں گے، خلافت بھی ایسے ہی ہوگی میرے بعد۔ یہ نقشہ تھا، یہ واقعہ تھا علی کے ذہن میں بھی کہ عمر کی شہادت کے بعد لوگ آئے، کہا ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے، حضرت علی نے فرمایا نہیں میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ترتیب مجھے معلوم ہے، عمر کے بعد میں نہیں، عثمان خلیفہ ہونے والے ہیں۔ عثمان غنی کے پاس گئے، ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، خلیفہ ماننا چاہتے ہیں۔ فرمایا ہاں کر لو، کیوں؟ ترتیب مجھے معلوم ہے کہ عمر کے بعد میں ہی خلیفہ ہونے والا ہوں۔ سرکار مدینہ نے اپنی زندگی میں سارے اشارے دے دیے تھے۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ اشارے کیوں دیے، کنفرم کیوں نہیں کر دیا؟ میرے بعدینوں ان کے بعدینوں ایسا وضاحت لکھ کے کیوں نہیں دیا سرکار نے؟ حضور کی حدیث ہے، حضور سے بعض لوگوں نے حضور کی زندگی میں بھی یہ پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین بنا دیجئے، وصیت کر دیجئے میرے بعدینوں خلیفہ۔ سرکار نے فرمایا اگر میں اپنی زندگی میں کسی کو تمہارا ولی عہد کر دوں اور میرے جانے کے بعد تم سے اس کی اطاعت نہ ہو سکے تو پھر تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ حضور کی نافرمانی اگر ہو جاتی قوم پر عذاب نازل ہو جاتا، کیوں؟ مصطفیٰ کی نافرمانی کیے، حضور جانشین بنانے کے بعد میں نافرمانی ہو رہی، عذاب نازل ہو جاتا۔ سرکار نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد میری امت پر عذاب نازل ہو، ڈکلیئر نہیں کیا، اشارے دے دیے۔ کیوں؟ سرکار کو معلوم ہے میرے جو خلفاء ہیں نا سمجھدار ہیں، اشاروں میں سمجھ جاتے ہیں، اور مخولہ بھی ہے، اشارہ وضاحت سے بہتر ہوتا، سب جانتے تھے خلفاء کی ترتیب کو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، حضرت علی بعد میں آئے آخر میں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر تھا، پہلا نمبر رہنے میں فوقیت ہے، چوتھے نمبر کی کیا فضیلت ہے آخر میں آنا؟ بے وقوف لوگ ہیں یہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ بانی جامع نظامیہ کے ہم احسان مند ہیں، بڑی پیاری بحث کی آپ نے، مقاصد الاسلام ہے نا وہ پڑھیں، صحابہ اہل بیت جو بیلنسنگ دی ہے نا بانی جامعہ نے، قربان جائیے بیلنسنگ پر، قرآن و حدیث میں رکھ کے دیے، پھر اپنے خیال نہیں، قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث۔ علی کو چوتھے نمبر پہ دیکھ کر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں علی اتنی بڑی فضیلت کے حامل ہیں، انہوں پہلے نمبر پہ آنا تھا۔ ان کا یہ خیال ہی غلط ہے، بالکل گمراہیت ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ کیوں؟ حضور کیا ارشاد فرمائے حدیث شریف بانی جامعہ کوٹ کر رہے ہیں، تم پر میری اور میرے خلفاء کی سنت لازم۔ خلفاء، خلیفہ نہیں، خلفاء، خلیفہ بولے تو ایک کو بولتے واحد، خلفاء کا مطلب جمع، تین، کم سے کم تین آدمی ہونا۔ حضور اپنی زندگی میں فرما رہے تم پر میری اور میرے خلفاء کی اتباع لازم، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد ایک خلیفہ نہیں ہوں گا، تین، کم سے کم تین تو ہوں گے، اور حضرت علی چوتھے نمبر پہ، تو تین خلیفہ ہوں گے ہی ہوں گے کیسے بھی۔ اب جو یہ بول رہا نہیں نبی کے بعد علی خلیفہ ہونا تھا، تو یہ حدیث سے خود اس کی گمراہیت ثابت ہو رہی، حدیث سے خلاف جا رہا ہوں۔ اب بانی جامعہ نظامیہ جو نقطہ دے رہے ہیں یہاں پر وہ یہ، علی کو چوتھے نمبر پہ سمجھ کے ان کی فضیلت کم ہو گئی مت سمجھو۔ ارے مصطفیٰ جان رحمت حضرت علی کی شان بتانا چاہتے ہیں، اے دنیا والو علی چوتھے نمبر پہ ہوں گے، کیوں ہوں گے؟ مجھے دیکھو میں بھی آخر میں آیا ہوں نا، میں امام الانبیاء بن کے آیا ہوں، نبیوں کا امام بن کر آیا ہوں، نبیوں کا خاتم بن کر آیا ہوں، تو علی کی شان بھی سمجھ لو، میں نبیوں کا خاتم ہوں، علی خلفاء کے خاتم ہوں گے، میں خاتم الانبیاء ہوں،
علی خاتم الخلفاء ہوں گے، شان کم نہیں ہوتی، شان بڑھا دیا مصطفیٰ نے. اور یہ جو خلفائے راشدین کے مراتب ہیں، ان میں آج کی امت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اگر کوئی آپ سے یہ باور کروانا چاہے نا ان کا درجہ بڑا ہے یا ان کا درجہ بڑا ہے، بولو مت بولنا نہیں. کیوں؟ ان کے درجے میں جانا خود اپنے امتحان سے گزرنا ہے، اپنا ایمان ختم نہیں پڑ جاتا. قرآن بول رہا، سورہ انعام آیت نمبر 165، هو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی اللہ ہے جس نے زمین پر تم میں خلفاء بنائے، خلفاء کو بنایا. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور جو خلیفہ اللہ نے مقرر کری ہے نا تم میں، ان خلفاء میں بعض خلفاء کو بعض خلفاء پر فوقیت اور درجے بلندی عطا فرمائی. وہ درجے ہیں ان کے اندر بھی. اور یہ سب کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا. خلفاء میں بعض خلفاء کو ہم نے درجوں میں بلند رکھا. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یہ جھگڑے میں نہیں پڑنا، کیوں؟ تمہارا امتحان ہے اس میں. اللہ فرما رہا ان کا درجہ ان کا درجہ یہ بڑا چھوٹا کر لیتے مت بیٹھو، تمہارا امتحان چل رہا ہے. کیا اللہ تو جس کو بڑا بنا دیا انہیں بڑا، بس تو جس کو پہلا نمبر دیا انہیں پہلے. یہ عقیدہ رکھنا. قرآن بتا رہا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، تمہیں حق نہیں ہے ان کو چھوٹا ان کو بڑا بولنے کا. اللہ نے جس کو جو نمبر دے دیا وہ نمبر پہ مان لو. یہ اہل سنت کا موقف ہے، یہی حق ہے. آگے کیا فرما رہا اللہ؟ اگر الجھن میں پڑ گئے نا، اللہ پھر سزا دینے والا بھی ہے تمہارے کو. میں جو ترتیب دیا تھا وہ ترتیب پہ راضی نہیں ہوں، کیوں میں ترتیب بنا رہی الگ سے. ٹھیک ہے، اور پھر میں بتاتا ہوں تمہارا. قرآن بول دیا درجے بلند خلفاء میں بعض کو اللہ نے درجے